ایک چھوٹے سے گاؤں کے کچے راستوں پر بکھری ہوئی دھول میں امید کی وہ روشنی ہمیشہ چمکتی رہتی تھی جسے شاید دنیا کی بڑی بڑی فصیلوں کے اندر رہنے والے لوگ محسوس نہ کر سکتے تھے۔ وہاں ایک لڑکی مریم رہتی تھی جس کے دل میں اپنے مرحوم باپ کی یادوں کا ایک ایسا سمندر موجزن تھا جس کی ہر لہر میں دعاؤں، آنسوؤں اور امیدوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر ستاروں سے باتیں کرتی اور کہتی کہ یا اللہ، اگر کبھی میری آہ سچی ہوئی تو دنیا دیکھے گی کہ ماں باپ کی دعاؤں کا کرشمہ کیسی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس کی ماں دن رات محنت کرتی مگر غربت کا دائرہ تنگ ہوتا چلا جاتا۔ مریم کے خواب کبھی کپڑوں میں چھپے رہ جاتے تو کبھی چارپائی کے نیچے دبے آنسوؤں میں ڈوب جاتے، مگر اس نے دل میں یقین کی شمع بجھنے نہ دی۔ اسے لگتا تھا کہ دل سے نکلی ہوئی آہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ مگر قسمت نے اس کے صبر کو اس دن مزید آزمایا جب اس کی ماں سخت بیمار پڑ گئی اور دوا کے پیسے بھی نہ تھے۔ اس رات جب ٹمٹماتے ہوئے دیے کی لو مدھم پڑ گئی تو مریم نے کانپتے ہاتھوں سے ماں کا ہاتھ تھاما، مگر ماں کی سانسیں بکھرنے لگیں۔ اس نے آنکھوں سے بہتے آنسو روک کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ایک ٹوٹی ہوئی مگر پوری سچائی سے بھری آہ نکالی کہ یا رب، اگر میں تنہا رہ جاؤں تو میرے ایمان کو کمزور نہ ہونے دینا۔ ماں کی آنکھیں بند ہوئی تو گاؤں کے سنسان در و دیوار میں ایک ایسا سناٹا پھیل گیا جو روح کو کاٹنے لگا۔ لاش اٹھانے والا بھی نہ تھا۔ مریم نے خود اپنی ماں کو غسل دیا، خود کفن سی کر لپیٹا اور خود ہی قبر کھودنے کے لیے مٹی ہاتھوں سے ہٹانے لگی۔ ہر مٹھی کے ساتھ آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بار بار کہتی، ماں، میں نے کہا تھا نا کہ دل سے نکلی ہوئی آہ کبھی خالی نہیں جاتی، مگر شاید میری آہ ابھی قبول نہیں ہوئی۔ اس کی آواز میں شکست نہیں تھی، بس ٹوٹنے کا ایک خاموش جشن تھا۔ لوگوں نے بعد میں یاد کیا کہ اس رات چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا تھا، جیسے کسی نے اس کا نور چھین لیا ہو، مگر مریم کی آنکھوں میں ابھی بھی امید کی ایک چھوٹی سی کرن تھی جس پر وہ پوری دنیا کو وار سکتی تھی۔ مریم نے اگلے کئی دن اس قبر کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے اپنی ماں سے باتیں کی۔ کبھی ہنسنے کی کوشش کرتی تو آنسو ہونٹوں کو بھگو دیتے، کبھی اپنے وجود سے ہی سوال کرتی کہ آخر وہ دعا جس پر اس نے یقین کا محل کھڑا کیا تھا کیوں ابھی تک آسمانوں تک نہیں پہنچی، مگر پھر وہ تھوڑا سا مسکرا کر کہتی، میرا رب سنے بغیر نہیں رہ سکتا، شاید ابھی میرا امتحان مکمل نہیں ہوا۔ گاؤں والے اپنی زندگیوں میں مگن رہے، مگر کسی نے بھی یہ نہ دیکھا کہ راتوں کو وہ قبر کے قریب بیٹھ کر سرد ہوا میں ٹھنڈ سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بھی قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ اس کا یقین ٹوٹا نہیں، بس مزید گہرا ہوتا گیا۔ مگر قسمت نے ایک اور زخم دیا جب گاؤں کے کچھ بے رحم لوگوں نے اس کی لاچاری کا فائدہ اٹھانا چاہا اور اس کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر گھسنے لگے۔ وہ ایک دم قبر کے پاس دوڑ کر پہنچی اور زور سے پکارا، یا اللہ، اگر میں بے بس ہوں تو میری ماں کا کفن گواہ ہے کہ میری آہ سچی ہے۔ اسی لمحے آسمان پر گرج کی آواز گونجی اور وہ سب لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے، جیسے کسی غیبی طاقت نے انہیں روک لیا ہو۔ مگر اس رات مریم اندر سے پھر سے ٹوٹ گئی، کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ تنہائی صرف خاموشی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسا جہنم ہوتی ہے جہاں سانس تک جلتی محسوس ہوتی ہے۔ مریم کی زندگی اب خاموش آنسوؤں کی بجائے ایک مسلسل جدوجہد میں ڈھل چکی تھی۔ وہ دن میں لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی، رات کو قبر پر بیٹھ کر
اپنی ماں سے سرگوشیاں کرتی اور رب سے یوں بات کرتی جیسے وہ سامنے بیٹھا سن رہا ہو۔ گاؤں والے کبھی کبھی حیران ہوتے کہ اتنے صدموں کے بعد بھی اس کے لہجے میں گلا نہیں شکر ہوتا ہے، مگر اندر کہیں وہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ بس اس کا یقین اسے دوبارہ سنبھال لیتا تھا۔ ایک دن جب سرد ہوا میں اس کے کپڑے کانپنے لگے اور پیٹ کی بھوک سے ہڈیوں میں درد اتر آیا تو وہ ٹوٹے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھ کر پہلی بار خود سے نہیں اللہ سے سوال کر بیٹھی کہ یا رب آخر کب تک؟ مگر اسی لمحے وہ روتے روتے سو گئی اور خواب میں اپنی ماں کو نور میں لپٹے دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ مریم، کبھی خالی نہیں جاتی، مگر کبھی کبھی دعا اور تقدیر کے درمیان صبر کا پل بھی طے کرنا پڑتا ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ دوبارہ دنیا کا سامنا کر سکتی تھی، مگر تقدیر کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ اگلی ہی رات اس کے دروازے پر ایک اجنبی نے دستک دی، جس کے ہاتھ میں ایک خط اور آنکھوں میں وہ سوال تھا جس سے مریم کا دل پہلی بار خوف سے نہیں بلکہ کسی آنے والے فیصلہ کن لمحے سے کانپ اٹھا۔ اجنبی کی آواز میں تھر تھر کپ کپاہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایسا درد تھا جیسے وہ اپنے سینے میں دہتا ہوا کوئی راز لیے چل رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، مریم، تم اپنی آہ کو کمزور نہ سمجھنا، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ تمہاری ہر سسکی آسمانوں تک پہنچی ہے۔ مریم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ اجنبی نے خط کھولا جس میں لکھا تھا کہ تمہارے باپ نے مرتے وقت ایک وصیت چھوڑی تھی جو سالوں قید رہی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ وہ پہنچے جس نے ہر دکھ کے باوجود رب پر یقین نہ چھوڑا۔ مریم کے ہاتھ کانپنے لگے مگر دل میں پہلی بار خوف نہیں روشنی اترتی محسوس ہوئی۔ اجنبی نے بتایا کہ تمہارے باپ نے ایک یتیم خانہ بنایا تھا مگر اس کا وارث تم ہو، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ شاید میری بیٹی کو دنیا آزمائے مگر اس کی دعا کبھی رکے گی نہیں۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر ہونٹ تھر تھر کرتے ہوئے صرف یہ جملہ کہہ رہے تھے، سکے یا اللہ تو نے مجھے سنا۔ مگر ابھی بھی اس نے آنکھ اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے اتنی اس کی آواز میں تھپن نہیں، یقین کا گہرا سمندر تھا، اور اس لمحے ابر کی مٹی سے ہلکی سی خوشبو آئی جیسے رحمت نے جواب دے دیا ہو۔ اس لمحے مریم کے اندر برسوں سے روکی ہوئی ٹوٹ پھوٹ اشکوں کی شکل میں نہیں بلکہ ایسی خاموش روشنی میں بہنے لگی جس نے اس کے خوف کو یقین میں بدل دیا۔ وہ اجنبی اب صرف پیامبر لگ رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ تمہاری آہ نے کئی دلوں کو بدلا، کئی اندھیروں کو روشنی دی، اور یہ تم نہیں جانتی کہ کبھی کبھی ایک انسان کی تنہائی پوری دنیا کی نیندیں ہلا دیتی ہے۔ مریم نے قبر کی مٹی کو ہاتھ لگایا اور پہلی بار روتے نہیں بلکہ شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اے رب، اگر یہ سب تیری طرف سے ہے تو میری زندگی نہیں بلکہ میری سانس کا ہر لمحہ تیری امانت ہے۔ اس رات چاند ابرستان پر پہلے سے زیادہ روشن تھا مگر مریم کی آنکھیں بند تھیں اور دل سراپا سکون تھا۔ اگلی صبح وہ گاؤں کے بچے جو کبھی اس سے ڈر کر بھاگتے تھے اب اسی کے دروازے کے باہر بیٹھے تھے، چونکہ انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ اس گھر کی ہوا بدل چکی ہے۔ مریم نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں کوئی فریاد نہیں تھی جو صرف وہی انسان رکھ سکتا ہے جس نے صبر کی انتہا پر جا کر رب کی رحمت کو چھوا ہو۔ اس نے بچوں کو اندر بلایا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا کہ اگر دنیا تمہیں تنہا کرے تو کبھی مت سمجھنا کہ تمہاری آہ آسمان تک نہیں پہنچے گی، بس اسے سچائی کے ساتھ نکالنا۔ یہی میرا رب سکھاتا ہے۔
قبرستان کی مٹی سے ہلکی خوشبو اب ہوا میں پھیلتی جا رہی تھی، جیسے دعا نے صدیوں کی بند شریانیں کھول دی ہوں۔ مریم نے رب سے یہی عرض کی تھی کہ اگر زندگی باقی رہے تو وہ ایسی رہے کہ اس کی سانس کا ہر لمحہ کسی اور کی آسانی بنے۔ چنانچہ اسی دن سے اس نے یتیم بچوں کو جمع کر کے انہیں قرآن، دعا اور یقین کی وہ منزل سکھانی شروع کی جسے وہ خود آنسوؤں سے گزرتے ہوئے سمجھ چکی تھی۔ وہ ہر رات اپنی ماں کی قبر پر جا کر کہتی، امی، میری آہ اب صرف میرے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے نکلے گی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹوٹی ہوئی لڑکی ایک ایسی سہارا گاہ بن گئی جہاں غم بہانے والے لوگ آ کر سکون پا لیتے۔ گاؤں کے ظالم لوگ بھی اس کے دروازے پر آ کر رو پڑے، کیونکہ انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ جس دل کو انہوں نے زخمی کیا تھا وہ دل بدلے میں بد دعا نہیں بلکہ دعا بانٹ رہا ہے۔ مریم کی خاموشی اب صبر نہیں، شفا بن چکی تھی۔ اس کی ہر بات میں وہ نور تھا جو کسی کتاب سے نہیں، دل کی بے لوث آہ سے ملتا ہے۔ اور یوں لوگ کہتے تھے کہ معجزے آسمان سے نہیں اترتے، کبھی کبھی ایک مریم جیسی لڑکی بن کر زمین پر سانس لیتے ہیں۔ یہی اس کی کرامت تھی کہ وہ خود مٹی کے گلے لگ کر بھی دوسروں کے دل میں زندگی کی خوشبو بو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مریم کی چھوٹی سی جھونپڑی آہستہ آہستہ ایک ایسی روشنی کا مرکز بن گئی جہاں دور دور کے گاؤں سے ٹوٹے ہوئے دل والے لوگ آنے لگے۔ کسی کو ماں کی دعا یاد دلائی جاتی، کسی کو توبہ کا دروازہ دکھایا جاتا اور کسی کو یہ سمجھایا جاتا کہ اللہ کبھی دیر تو کرتا ہے مگر اندھیر نہیں ہونے دیتا۔ اس کی آہ کی تاثیر سے وہ ظالم سردار بھی بدل گیا جس نے کبھی اس کے دروازے پر ظلم کی دھمکی دی تھی۔ وہ ایک دن زاروں قطار روتے ہوئے آیا اور مریم کے قدموں میں بیٹھ کر کہا کہ تیرے صبر نے مجھے جلا نہیں دیا بلکہ زندہ کر دیا۔ اب وہ پورا گاؤں جو کبھی ایک یتیم لڑکی کو بوجھ سمجھتا تھا، اسی کے قدموں کے آگے اپنی دعاؤں کے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ مریم نے کبھی خود کو ولی نہ کہا، سمجھا، مگر اس کی زندگی گواہی دینے لگی کہ دل سے نکلی ہوئی آہ زمین کا رخ نہیں بلکہ عرش کا در کھٹکھٹاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک بوڑھی عورت وہاں آئی اور کہا کہ بیبی، اب تمہاری کہانی تم تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ آنے والی نسلوں کی امید بن گئی ہے۔ مریم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر صرف اتنا کہا، یا رب، اگر یہ سب تیری رضا ہے تو میری آخری سانس تک میری آہ کسی مجبور کے کام آتی رہے۔ تب گاؤں کے تمام گھروں سے اذان کی طرح ایک ہی صدا بلند ہونے لگی، دل سے نکلی آہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ مریم اب عمر کی اس منزل پر پہنچ چکی تھی جہاں ہاتھوں کی رگیں ابھرتی نہیں بلکہ دعاؤں میں پھیلتی ہے۔ اس کی خاموش مسکراہٹ میں وہ نور بسنے لگا تھا جو لفظوں سے نہیں دلوں سے سمجھ میں آتا ہے۔ لوگ اس کے در پر شفا لینے نہیں بلکہ سکون لینے آتے تھے، اور وہ ہر آنے والے کو یہی کہتی کہ میں کچھ نہیں کرتی، میرے رب نے میرے دل کی آہ کو دعا بنا دیا ہے۔ ایک رات جب آسمان پر بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے، وہ قبر کے قریب بیٹھ کر کہہ رہی تھی، یا رب، اگر میری سانس باقی رہے تو اسے میرے لیے نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے رکھنا جو آج بھی کسی ہاتھ کے تھامنے کا منتظر ہے۔ اس کی آواز میں اب دکھ کی تھکن نہیں بلکہ قبولیت کی نرمی تھی۔ گاؤں کے بچے اس کے گرد بیٹھے تھے اور وہ انہیں کہہ رہی تھی کہ تم میں سے اگر کوئی کبھی کسی مظلوم کے لیے آنسو بہائے تو سمجھنا تمہاری آہ رب کی زبان بن چکی ہے۔ اس لمحے محسوس ہوا کہ ہوا میں صرف ٹھنڈک نہیں بلکہ دعا کی تاثیر پھیل رہی ہے۔ اس نے نہ مرنے کی خواہش کی نہ زندہ رہنے کی، بس یہ کہا کہ یا اللہ،
میری آہ کو تب تک زندہ رکھنا جب تک دنیا میں ایک بھی بے آواز آنسو باقی ہے۔ اور اسی جملے کے ساتھ کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ دعا کی صورت سانس لیتی رہی، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی آہ کبھی خالی نہیں جاتی۔